اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور محکمہ داخلہ پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام فریقین سے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ وکیل درخواست گزار شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تحریک عدم اعتماد ایک ارینجمنٹ کے تحت پیش کی گئی، ہم ٹریپ ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد بانی پی ٹی آئی کو مقبول بنانے کی سازش تھی۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا بانی نے سائفل لہرا کر عوام کو بیوقوف بنایا۔ ایک ارینجمنٹ کے تحت عدم پاکستان کے اندر ہوا، ماحول بنا کے ایسا ارینجمنٹ کیا گیا کہ جو شخص زمین پہ مقبولیت کے حوالے سے لگا ہوا تھا اس کو سائفر دے کے پبلک میں پیش کیا گیا۔ اس نے کہا ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس نے کہا قوم جذباتی ہو کے نکلی۔ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کو شدید مقبول بنانے کا ایک حربہ تھا۔ بالکل حربہ تھا۔ غیر ملکی سہولت کاری بھی اس کو میسر ہے، جس کی وجہ سے سال وہ اس سے اوپر ہو گیا۔ اس کو 9-10 مئی میں نہیں سزا ہو سکی۔ جو غیر ملکی اس کو سہولت کاری میسر تھی اور ہے، اس کی قرارداد کی شکل میں آپ نے دیکھ لیا۔ صرف موجودہ حکومت کی ناکامی نہیں، ریاست کی ناکامی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہری غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے بازیابی کے لیے 18 جولائی تک کی مہلت دے دی۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو اداروں سے رابطے پر بیان حلفی دینے کی ہدایت کی۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ جیو فینسنگ کا ڈیٹا مل گیا ہے، کارروائی شروع کر دی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سماعت کی۔ T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم بدترین کی کارکردگی، بابر اعظم کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں گفتگو، کپتان کی تبدیلی اور سلیکشن کمیٹی کے مستقبل سے متعلق بتا دیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق کہا وینیوز اور تاریخ فائنل ہو چکی، اعلان ہو جائے گا۔ لیگز کھیلنے والے کھلاڑی سن لیں، پہلے پاکستان بعد میں دوسری چیز ہوگی۔ ورلڈ کپ میں ٹیم کے ایکشن پر چیئرمین پی سی بی کا ری ایکشن، کپتان، سلیکٹر، کھلاڑی سب کو خبردار کر دیا۔ محسن نقوی نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بورڈ میں آئے 4 ماہ ہوئے، یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اندر لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور گراؤنڈ میں سچائی کچھ اور ہوتی ہے۔ کپتان کی تبدیلی پر چیئرمین نے کہا بابر اعظم کو تبدیل کرنے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، تبدیلی کا فیصلہ سابق کرکٹرز کریں گے۔ چیئرمین نے سلیکشن کمیٹی کو بھی خبردار کر دیا، کہا سلیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے اور غلط سلیکشن کی ان کا احتساب ہوگا۔ سینٹرل کانٹیکٹ میں بھی پوسٹ مارٹم کا اشارہ دے دیا۔ ڈریسنگ روم کے ماحول پر بولے ورلڈ کپ میں ڈریسنگ روم میں کون انسٹرکشن فالو کر رہا تھا کون نہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ چیئرمین نے فٹنس پر بھی سخت پالیسی بتا دی، کہا جو فٹنس کے معیار پر پورا اترے گا اسے سینٹرل کانٹریکٹ ملے گا، فٹنس کے اوپر اب کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ملتان کی بستی بسیرہ میں کنویں کی کھدائی کے دوران 2 مزدور مٹی کے نیچے دب گئے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے مرزا احمد سے۔ جی مرزا احمد بتائیے۔ جی بالکل، بوسن روڈ بستی بصیرہ کے قریب کنویں کی کھدائی اور تعمیر کے دوران کنواں بیٹھنے کی وجہ سے 2 مزدور مٹی تلے دب گئے تھے۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر ریسکیو 112 نے ہیوی مشینری کی مدد سے آپریشن کرتے ہوئے ایک مزدور کو بحفاظت نکال لیا، جبکہ دوسرے مٹی تلے دبے شخص کی تلاش کی جا رہی ہے۔ 3 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ ریسکیو کے مطابق اب بھاری مشینری سے آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر مقامی پولیس بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ مرزا احمد علی۔ سبی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا وابڈا ایس سی آفس کے سامنے احتجاج۔ نوشاد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی نوشاد۔ جی یہ آج سبی میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کے خلاف سبی انچارج کے تمام شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جو ایس سی آفس
पहुंचकर शदीद एहतियात की शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने एसी ऑफिस के गेट को तोड़ दिया और उसकी दीवार को मुनद्दम कर दिया और ऑफिस में घुसकर मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। और मुजाहिरीन का कहना है कि सिब्बी शहर में 12 घंटे जबकि कई इलाकों में 21 घंटे शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ताहाल जो है धरना दिए एसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और सिब्बी इंतजामिया मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच चुकी है। ताहम अभी तक मुज़ाकरात इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान कामयाब नहीं हो सके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरखास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने बताया कि पीटीआई को तरनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरखास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने बताया कि पीटीआई को तरनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में मुहर्रम अल हराम से मुतालिक इजलास में जयद उलमा, अकाबरीन और बोहरी कम्युनिटी के वफूद ने शिरकत की। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी नज़ीर। बिल्कुल देखें, रेंजर्स हेडक्वार्टर में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मुहर्रम अल हराम के हवाले से तमाम मकातब फिक्र के जयद उलमा, अकाबरीन और बोहरी कम्युनिटी के वफूद से मुलाकात की, जिसमें मुहर्रम अल हराम और बोहरी कम्युनिटी के मजहबी इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले फूल प्रूफ इकदाम से आगाह किया। डीजी रेंजर्स ने तमाम शुरा से मिली यकजहती, मजहबी हमआहंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफाक किया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकाम की रोशनी में कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, जबकि शुरा की जानिब से मजहबी मुनाफरत और शरअंगेजी फैलाने वाले अनासर की निशानदेही में भरपूर तावन का भी यकीन दिलाया गया और इसके साथ मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में वक्फा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई के वकील ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। न्याजुल्लाह न्याजी एडवोकेट ने कहा, मेरे मौकिल का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच में ना बैठें, केस किसी दूसरे बेंच को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर न्याजुल्लाह न्याजी का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, अब बहुत हो चुका, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। गुज़श्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी मैं सबरा था, तब एतराज़ क्यों नहीं किया। बेंच अब मैं अकेला नहीं बनाता, पूरी कमेटी बनाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें कमेटी ने बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए, बज़ाहिर एतराज़ मुझ पर है। न्याजुल्लाह न्याजी एडवोकेट ने कहा, जो शख्स जेल में है उसका एतराज़ है, मैं अपने मौकिल के कहने पर एतराज़ कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस को हिदायत दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मसला हल कर सकता था। अगर तरमीम मंजूर हो जाए तो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक इससे मुअत्तल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्मनामा लिखवाया गया है उसमें ये कहा गया है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दी हैं और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्मनामे में कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि मुशावरत जो थी वो दोनों आइनी इदारों के दरमियान ये शफाफ अंदाज में हुई। अदालत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री के बाद जो है वो अब ये मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इस केस की मजीद समाअत है उसे गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का जो अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी इस पर मामले पर मुशावरत करे।
جب یہ حکم نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو جسٹس عقیل عباسی جو اس بینچ کا حصہ ہیں ان کی جانب سے انتہائی اہم ریمارک کیے گئے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کریں. مجھ سے بطور چیف جسٹس جو ہے وہ پینل نہیں مانگا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کیس کی جو سماعت ہے اسے مزید سماعت کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کا عمل جو مکمل ہونے کے بعد اب اس ٹریبیونل کے معاملے پر دونوں آئینی اداروں کے درمیان جو مشاورت کا عمل ہے وہ ہوگا اور آئندہ سماعت تک لاہور ہائی کورٹ کا اس معاملے پر جو فیصلہ ہے اور جاری کردہ نوٹیفیکیشن اسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے معطل کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. ایف آئی اے نے ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری کو کینٹ اسٹیشن کراچی کے قریب سے گرفتار کر لیا. محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید آگاہ کریں گے. بتائیے صلاح الدین. دیکھیں بالکل ایف آئی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کی کارروائی ہے. بدنام زمانہ اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم حسنین نوریز فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے گھراؤنی جرم میں ملوث تھا. ملزم سال 2021 سے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کو مطلوب تھا, جبکہ ملزم کو کینٹ اسٹیشن کراچی کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے. ملزم نے متاثرین سے 19 لاکھ روپے وصول کیے تھے. متاثرہ 3 شہریوں کو جعلی ویزوں کی بنیاد پر سال 2021 میں آف لوڈ بھی کیا گیا تھا. ملزم پیسے وصول کر کے روپوش ہو گیا تھا, جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے. جی آپ کا شکریہ صلاح الدین. کراچی پولیس کی پراچا پل پر کاروائی, ڈمپر سے 4 ٹن سے زائد چھالیاں برآمد کر لی گئی. بات کریں گے اپنے نمائندے افضل خان سے. جی افضل آگاہ کیجیے. فیصل, ضلع کیماڑی پولیس نے سائٹ ایریا پراچا پل پر ایک کاروائی کرتے ہوئے چھالیہ اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی کا کہنا ہے کہ 4 ٹن سے زائد چھالیاں پکڑی گئی ہے, جس کی مالیت 6 ملین روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. جبکہ جو ڈمپر کا ڈرائیور ہے عبداللہ, اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم, برآمد ہونے والا مال اور گاڑی کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اب کسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ افضل. برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. ووٹنگ 10 بجے تک جاری رہے گی. نشستوں پر 186 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد نور سے. جی زاہد. کی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. ووٹنگ آج صبح 7 بجے شروع ہوئی, جو رات 10 بجے تک مسلسل جاری رہے گی. اور آج برطانیہ میں چھٹی نہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاتر اور کاموں سے بریک یا چھٹی کے بعد آ کر یہاں پر ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر 40,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 328 کم سے کم ممبران جو ہیں وہ درکار ہوں گے. برطانیہ میں اگر موسم کی بات کی جائے تو آج موسم خوشگوار ہے, اور ان انتخابات میں پہلی بار شناخت دیکھی جا رہی ہے ووٹر کی. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, اور 22 مختلف دستاویزات ہیں جن میں سے کوئی بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی شناخت کروا سکتے ہیں, جن میں پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی شامل ہیں. رات 10 بجے پولنگ اسٹیشن بند کر دیے جائیں گے, تاہم جو لوگ اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں گے انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی. مختلف جو رہنما ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس دوڑ میں شامل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج 10 بجے تک کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور کون سی جماعت جو ہے وہ آئندہ 5 سال کے لیے برطانیہ کے اندر اقتدار بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. سینئر سیاستدان اور سینیٹر فیصل واوڈہ کی کیا ایک اور پیش گوئی درست ثابت ہونے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن نے تحریک انصاف پر پابندی کے خدشہ کا ظاہر کر دیا. باخبر سینیٹر فیصل واوڈہ بہت پہلے اس کی پیش گوئی کر چکے ہیں. فیصل واوڈہ نے 2022 سے جو سیاسی پیش گوئی کی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی. 13 جماعتوں کی 13 لیڈرشپ ایکسپائرڈ ہے, ان کا ماضی نہ بھولیں. فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف. یہ 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا. یہ آدھا تیت اور آدھا بٹیر بند کریں. پاکستان ہے تو سب ہے. سینٹ الیکشن کنڈکٹ ہوا, الیکٹ ہوئے فیصل واوڈہ. باخبر سیاسی تجزیے, حرف با حرف درست پیش گوئیاں. کیا فیصل واوڈہ کی ایک اور پیش گوئی درست ثابت ہونے والی ہے؟ پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن نے تحریک انصاف پر پابندی کا خدشہ ظاہر کر دیا. آپ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو غیر قانونی تنظیم یا پھر بین ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, وہ اس وقت میری سوچ میں سمجھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے, جو پچھلے 2 سال سے انلیش ہوئی ہے اس ملک میں, اس کی بیسس کے اوپر تو اگر میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں تو مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مجھے ایک تباہی بھی نظر آ رہی ہے. ٹینشنز 5 سال اندر رکھنے کی بالکل ہیں, وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا.
وہ رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں, وہ ناروال کے رستو بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. باخبر سینیٹر فیصل وابڈا یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں. پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مزید قبر کھود رہے ہیں سیاسی طور پر, اور چاہتے وہ بند رہے تاکہ یہ اس کے بینیفٹ اٹھاتے رہے. یہ بیانیہ آپ کو یہ بتاتا ہے پی ٹی آئی کا کہ 9 میں انہوں نے کیا ہے, اور کیونکہ سزائیں نہیں ہوئی تو یہ آگے آ گیا. کیونکہ مجھے تو لگتا ہے, میں تو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے اب یہ بین کی طرف جائے گی. وابڈا کی پیشگوئیوں کے چرچے پہلے ہی سیاسی اور عوامی حلقوں میں مقبول ہیں. انہوں نے 2022 سے مستقبل کی باتیں بتانا شروع کی. سیاسی میدان سے لے کر عدالتی احاطے تک کیا ہونے والا ہے, فیصل وابڈا نے جو تجزیہ کیا درست نکلا. یہ تجزیے کے حساب سے سر کوئی سمپل میجورٹی پارٹی نہیں لے رہی. پی ایم این انڈر 100 ہیں, 30 کہوں, پی 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 پلس مائنس 50-60, انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں. فائزہ صاحب 10%. 2 کیسز ایک فیض آباد کی امپلیمنٹیشن جو فائزہ صاحب کریں گے. سیاست کی بساط پر فیصل وابڈا کی چالوں کو مخالفین بھی مانتے ہیں. یہی وجہ ہے سینیٹر فیصل وابڈا اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. سی ٹی ڈی کی کراچی کے علاقے کورنگی میں کارروائی, بات کریں گے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر, بتائیے اس کارروائی کے بارے میں. بالکل دیکھیں, سی ٹی ڈی انٹیلیجنس ونگ کراچی نے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود سے ناکہ لگا کر درجنوں شہریوں کو لوٹنے والے 2 ڈاکوؤں کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے. انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں کہ ملزمان میں صدام علی عرف صدو اور خیر الدین عرف کیرو شامل ہے, جن کا پورا خاندان جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہے, جو کشمور اور حیدرآباد پولیس کو انتہائی مطلوب ہیں. ملید ندی کے پاس اپنے 12 رکنی گینگ کے ہمراہ کچے کے ڈاکو کی طرح ناکہ لگا کر یہ لوٹ مار کرتے تھے. اور راجہ عمر خطاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان نے 23 جون کو اے وی ایل سی افسر ہارون کو بھی لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر اس کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور سرکاری پستول بھی لے کر فرار ہو گئے تھے. ملزمان جو رات کے اندھیرے میں پیدل ملید ایکسپریس پر بیٹھتے تھے اور رسا لگا کر کار اور موٹر سائیکل سواروں کو روک کر لوٹتے تھے. ان ملزمان نے ایک واردات میں 30,000 شہریوں کو بھی لوٹا. گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی شکریہ آپ کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر میں 27 سالہ افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. ذرائع کے مطابق گریڈ 20 کے 27 افسران کی خدمات ایف بی آر ایڈمن پول کے سپرد کر دی گئی. افسران کو انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے. ان لینڈ ریونیو سروس گریڈ 20 کے 16, کسٹمز گروپ گریڈ 20 کے 11 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. پاکستان کسٹمز گریڈ 20 کے کلیکٹر اپیل اسلام آباد ڈاکٹر اختر حسین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. محمد عدنان اکرام ڈائریکٹر ٹرانزٹ ٹریڈ لاہور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. جولائی سے صارفین پر بجلی کے نئے نرخ لاگو ہوں گے, بات کریں گے. علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم, بتائیے. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد چونکہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے سے زائد اضافے کا فیصلہ نیپرا میں جمع ہو گیا ہے, اور نیپرا اس حوالے سے 8 جولائی کو عوامی سماعت کرے گا اور اس میں فیصلہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاور ڈویژن ہے اس کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی سے بجلی کے نئے نرخ لاگو ہو جائیں گے, اور بجلی کے یہ نئے ٹیرف میں سے زیادہ تر لوگوں کے ماہانہ بل میں تھوڑا سا اثر جو ہے وہ پڑے گا. بجلی کے بل میں کم سے کم اضافے کے لیے حکومت 440 ارب روپے کی سبسڈی دے گی, یہ پاور ڈویژن کی جانب سے کہا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ 68 لاکھ یا 58% غریب گھریلو صارفین کے لیے اضافہ 2% سے کم ہوگا, جبکہ جو نسبتاً امیر صارفین ہیں ان کے لیے اوسطاً 9% اضافہ ہوگا. مزید یہ کہا گیا ہے کہ معیشت بہتر ہونے سے, اگر معیشت جب بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد بجلی کے نرخوں میں کمی کی توقع ہے. جنوری 2025 تک تمام صارفین کے لیے بجلی کے نرخ جون 2024 کے مقابلے میں اوسطاً 3% کم ہونے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت شکریہ آپ کا. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کی فہرست تیار کر لی گئی. بابر ملک آگاہ کیجیے. جی ہاں, گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ پارٹی میں گروپنگ ہے اور میں ان دونوں گروپوں کے رہنماؤں کو اگلی پیشی پہ یعنی کہ اگلی ملاقات والے روز بلاؤں گا. اور آج جو ملاقات کی فہرست فائنل کی گئی ہے ان میں رؤوف حسن ہے, شبلی فراز ہیں, عمر ایوب شامل ہیں, شہریار افریدی, شاندانہ گلزار, جنید اکبر بھی شامل ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے بانی پی ٹی آئی کی, ان کے وکلا بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے. جی بہت شکریہ بابر ملک. پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. قادر, کیوں گرفتار کیا گیا انہیں؟ دیکھیے, حالیہ دنوں میں عامر مغل کو تقریباً 4تھی بار اب گرفتار کیا جا چکا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے وہ ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے تھے 6 جولائی کے جلسے کے سلسلے میں اجازت نامہ طلب کرنے اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر سے مشاورت کے لیے, لیکن اس دوران انہیں پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ان کے جو وکیل ہیں عاصم بیگ, ان کی جانب سے اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود تھے 6 جولائی جلسے کے انتظامات کے حوالے سے. اور چونکہ اسلام آباد کے صدر بھی ہیں تو سارے انتظامات انہی کے ذمے تھے.
تو سب سے پہلے جو گرفتاری ہوئی ہے NOC جاری کرنے کے بعد وہ عامر مغل کی ہوئی ہے اور اب اس وقت وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینٹ کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. ایجنڈے میں ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹریبیونل تعینات کرنے کا ترمیمی بل شامل ہے. وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر دارر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پیش کریں گے. ایوان میں قومی اقتصادی کونسل کی مالی سال 2021-22 کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اور بھارتی ایما پر پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں دشمن ملک ہندوستان کا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہیں. ریاست ہندوستان کے اعلی کاروں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے. دہشت گرد تنظیمیں عام غریب بلوچ کو مخبر کا الزام عائد کر کے قتل کر رہی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں دہشت گرد تنظیموں کی انسانیت سوز کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں. دہشت گرد تنظیمیں بلوچوں اور سیکورٹی فورسز اور قومی تنصیبات پر حملے کر رہی ہیں. نام نہاد آزادی کے نام پر غریب بلوچ نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے جو دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. ان سے کیسے مذاکرات کیے جائیں؟ ہم پاکستان کے فریم ورک میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے ہیٹ ویو کے دوران کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اصغر عمر سے مزید بات کرتے ہیں. جی اصغر بتائیے. یہ ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی نے جو درخواست دائر کی تھی اس پر عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ درخواست کی سماعت کے دوران بھی کے الیکٹرک کے وکیل عابد زبیری موجود تھے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی درخواست اور دیگر دستاویزات کا مطالبہ کیا جو انہیں فراہم کر دی گئی. ان کا کہنا یہ اور عابد زبیری کا کہنا تھا کہ انہیں وقت دیا جائے کہ وہ جو اس دوران کارروائیاں کی گئی ہیں ہیٹ ویو سے متعلق جس کا جواب داخل کیا جا سکے کیونکہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 15 جولائی سے پہلے یہ درخواست کا پلان فراہم کیا جائے. الیکٹرک کی جانب سے کہا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے کہ ہیٹ ویو کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے اور لیکن ابھی تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جبکہ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکٹرک نے کہا ہے کہ 71% کراچی کے جو فیڈرز ہیں انہیں لوڈ شیڈنگ فری کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کے علاوہ غیر معیاری کارکردگی کی وجہ سے نیپرا ان پر 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کر چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا اصغر عمر.